نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ کیا دعا فرمائی آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کیا اللہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا اس کو ہمارا بڑا فکر نہ کہیں بنا دینا، کہ ہمیں فکر ہو تو اسی کا ہو۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا۔ کماتے تو صحابہ بھی تھے، سیاست بھی کرتے تھے، اقتدار بھی ان کے ہاتھ میں تھا، جہاد بھی کرتے تھے، سارا کچھ ان کے پاس تھا، لیکن یہ دنیا کی زندگی ان کا بڑا مقصد نہیں تھا، بڑا فکر نہیں تھا کوئی ان کا، اصل چیز فکر آخرت کی تھی۔ فرمایا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ ہمارے فکر کا، غم کا بڑا حصہ دنیا کو نہ بنا دینا۔ ولا مبلغ علمنا، فرمایا کہ ہمارے علم کی انتہا اس کو نہ بنا دینا کہیں، کہ ہم علم تو حاصل کریں لیکن صرف دنیا کا۔ اور فرمایا ولا غایت رغبتنا، اور فرمایا کہ یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے، یہ دنیا ہے، یہ ہمارے شوق کی انتہا نہ بن جائے، بس ہمارا شوق اسی پہ آ کے ختم ہو جائے کہ کوٹھی اچھی بن گئی، بیٹا جو ہے اس نے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی، ملازمت اچھی مل گئی، اور آج کل تو بڑا عہدہ مل جانا یہ دوزخ میں جلنے کا سامان ہی ہے، اس لیے کہ کون سا عہدہ ایسا ہے جس پہ بیٹھ کے لوگ کرپشن نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا کہ دنیا بڑا غم بن جائے، فکر ہمارا بڑا یہ دنیا ہی بن جائے، فکر ہے لیکن بڑا نہیں۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، ہمارے علم کی انتہا، علم صرف سے، اور آج یہی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں لیکن قل اللہ نہیں پڑھنی آتی۔ وہ کہتے ہیں ایک وزیر صاحب جنازہ پڑھنے چلے گئے، اب اس نے کبھی جنازہ پڑھنا سیکھا ہی نہیں تھا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئی تھی لیکن جنازہ پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو۔ اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں یا ہاتھ باندھنے ہیں، تو یہ سوچ کے چلا گیا کہ لوگوں نے ہاتھ باندھے تو میں باندھ لوں گا، لوگوں نے چھوڑے تو چھوڑ دوں گا۔ وہ اتفاق ایسا ہوا کہ دائیں طرف جو آدمی کھڑا تھا اس نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، بائیں طرف جو کھڑا تھا اس نے ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے، اب یہ چکر میں پھنس گیا، تو اس نے اللہ اکبر کہہ کے دائیں ہاتھ باندھ دیا، بائیں چھوڑ دیا۔ تو ہمارے علم کی انتہا جو ہے وہ کہ دنیا دینی علم جو ہے وہ ہمارا اس حد تک ہوتا ہے، قرآن ہمیں نہیں آتا، فاتحہ ہمیں نہیں آتی، نماز پڑھنی ہمیں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ہمیں پتہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا پتہ نہیں ہے، اور کیا ہے اللہ اور رسول کے بارے میں ضروری معلومات جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، ایمان کے لیے جو باتیں ضروری ہیں وہ معلومات تک ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے علم سے پناہ مانگی ہے، اور آج مولوی کہتے ہیں کہ صرف یہ دین کا علم تو کافی نہیں نا، دنیا کا علم بھی تو ہونا چاہیے نا، دنیا کا علم بھی تو ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین کے علم کی کہیں بھی مذمت نہیں فرمائی، اور صحابہ اکرام نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا جو سیکھا تھا، اور جو آپ نے سکھایا وہ دین ہی دین تھا۔ تو انہوں نے بڑی بڑی تہذیبوں کو ملیمیٹ کر کے رکھ دیا، بڑی بڑی قوتیں ان سے ٹکرا کے پاش ہو گئی ہیں، تو اکیلا دین ان کا کام آیا یا نہیں آیا؟ آیا، تو اکیلا دین کافی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود مدرسے میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ یہ علماء نے کبھی بھی کسی علم سے تعصب نہیں برتا۔ جب یہ اسلام پھیلا اور مسلمان دور دور گئے تو اس سے پہلے یونان کی تہذیب بھی تھی، یونان کے علوم بھی تھے، یونان کی منطق بھی تھی، یونان کا فلسفہ بھی تھا، تو مسلمانوں نے اسے انکار نہیں کیا بلکہ اس کو سیکھا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حالت سے ہماری پناہ مانگی ہے، تو وہ جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے گھر میں یہی صورتحال تو نہیں ہے، ہماری صرف یہی صورتحال تو نہیں ہے۔ اور فکر کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف متوجہ فرمایا ہے، جو دعائیں فرمائی ہیں، اس لیے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم علم میں اس مقام پہ تو نہیں کھڑے جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمائی ہے، پہلے رکوع میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جس کی سے پناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ کہیں ہم اس مقام پہ نہیں کھڑے کہ پڑھ تو رہے ہیں، علم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایسا علم
جس سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اس لیے جائزہ لینا چاہیے، اور جائزہ لے کے کیا ہے دین کے علم کی کیا ہے یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو